बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फज़्ल व करम और आका अलैहिस्सलाम के नलाइन पाक के सदका से हम दीन मतीन की अदना सी खिदमत में कोशा हैं। आज एक बार फिर आप ट्रिगर ऑफ नॉलेज की नवंबर की एपिसोड मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं, जिसमें हम कुतब का रिव्यू आपके सामने पेश करते हैं। आज जिस किताब के रिव्यू पेश करने का शर्फ मुझे हासिल हो रहा है, उसका नाम है तोहफ़तुल उरफ़ा फिल ईमानी बिकलामिल्लाह मअल अंबिया वस्सुलहा, यानी आखिरत में अल्लाह ताला का अपने अंबिया कराम अलैहिमुस्सलाम और औलिया व सालिहीन से कलाम फरमाना। ये किताब इल्म के बहरे बेकराम नहायत इज़्ज़त माब शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी मदाज़िल्लाहुल आली ने तालीफ़ की है। चूँकि माशाल्लाह उनकी प्रिंटेड कुतब की तादाद 683 से ज़ायद है, इसलिए उनको कैटेगराइज किया गया है। इस किताब का ताल्लुक जिस कैटेगरी से है वो अरबाइनात से है और उसका ताल्लुक इरफान बारी ताला से है। ये किताब 128 सफ़हात और 8 चैप्टर्स पर मुश्तमिल है और शेखुल इस्लाम ने कुरान हकीम, लुगत की कुतब और अहादीस की कुतब से कमो बेश तमाम 65 कुतब से इस्तिफ़ादा करने के बाद इसको तालीफ़ किया है। ये किताब मुख्तसर मगर नहायत जामे है और इसकी पहली अशात दिसंबर 2015 में मुकम्मल हुई। इस किताब को 8 चैप्टर्स में चूँकि डिवाइड किया गया है, तो इसका पहला चैप्टर जो है वो अल्लाह ताला का अंबिया कराम अलैहिमुस्सलाम से कलाम फरमाना, फिर अल्लाह ताला का फरिश्तों से कलाम फरमाना, हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपने परवरदिगार से रवायत करना, अल्लाह ताला का औलिया व सालिहीन और मुहसनीन से कलाम फरमाना, रोज़े क़यामत अल्लाह ताला का उलमा कराम से कलाम फरमाना और रोज़े क़यामत अल्लाह ताला का शुहदा से कलाम फरमाना है। चैप्टर 8 में अल्लाह ताला का अहले जन्नत से कलाम फरमाना। इन तमाम अबवाब के तहत मुतल्लिका आयात करीमा और अहादीस जो हैं उन रवायात को जमा किया गया है। सबसे पहला चैप्टर जो कि नहायत अहम है कि अल्लाह ताला का अंबिया कराम अलैहिमुस्सलाम से कलाम फरमाना। इसमें हज़रत आदम ता हज़रत ईसा चंद चीदा चिंदा अंबिया कराम अलैहिमुस्सलाम से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कलाम और की कुरान मजीद और अहादीस मुबारका से हवाला जात मौजूद हैं। सूरह बकरा की आया करीमा नंबर 253 में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अरशाद फरमाते हैं, ये सब रसूल जो हमने मबूस फरमाए, हमने इनमें से बाज़ को बाज़ पर फजीलत दी है। इनमें से किसी से अल्लाह ने बराह रास्त कलाम फरमाया और किसी को दर्जात में सब पर फोकियत दी, यानी हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जुमला दर्जात में सब पर बुलंदी अता फरमाई है। कलामुहु ताला मआ आदम अलैहिस्सलाम, इसका हवाला शेखुल इस्लाम सूरह बकरा की ही आया करीमा नंबर 33 से देते हुए बताते हैं कि अल्लाह ने फरमाया, ए आदम, अब तुम इन्हें इन अशिया के नामों से आगाह करो। बस जब आदम अलैहिस्सलाम ने इन्हें इन अशिया के नामों से आगाह किया तो अल्लाह ने फरमाया, क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि मैं आसमानों और ज़मीन की सब मख्फी हकीकतों को जानता हूँ और वो भी जानता हूँ जो तुम जाहिर करते हो और जो तुम छुपाते हो। हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हो बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से गैर इरादी तौर पर लग़ज़िश सरज़द हुई तो उन्होंने अपना सर आसमान की तरफ उठाया और अर्ज़ किया, या अल्लाह, मैं तुझसे तेरे महबूब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीला से सवाल करता हूँ कि तू मुझे माफ़ फरमा दे। तो अल्लाह ताला ने वही नाजिल फरमाई, ए आदम, मोहम्मद कौन है? हज़रत आदम ने अर्ज़ की, ए मौला, तेरा नाम बबरकत है। जब तूने मुझे पैदा किया तो मैंने अपना सर तेरे अर्श की तरफ उठाया, वहाँ मैंने ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखा हुआ देखा, लिहाजा मैं जान गया कि तेरे यहाँ इस हस्ती से बढ़कर
کوئی قدر و منزلت والا نہیں ہے جس کا نام تو نے اپنے نام کے ساتھ جوڑا ہے۔ بس اللہ تعالیٰ نے وہی فرمائی، اے آدم، وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہاری نسل میں سے آخری نبی ہیں اور ان کی امت بھی تمہاری نسل کی آخری امت ہوگی، اگر وہ نہ ہوتے تو میں تجھے بھی پیدا نہ فرماتا۔ اسے امام طبرانی نے روایت کیا ہے۔ کلامہ تعالی مع ابراہیم علیہ السلام۔ اور یاد کرو جب ہم نے اس گھر خانہ کعبہ کو لوگوں کے لیے رجوع اور اجتماع کا مرکز اور جائے امان بنا دیا۔ سورہ بقرہ کی آیہ کریمہ نمبر 125 کا ترجمہ میں پڑھ رہی ہوں۔ اور حکم دیا کہ ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی جگہ کو مقام نماز بنا لو، اور ہم نے ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کو تاکید فرمائی کہ میرے گھر کو طواف کرنے والوں اور اعتکاف کرنے والوں اور رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے پاک صاف کر دو۔ سبحان اللہ۔ ایک حدیث مبارکہ پڑھتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی، اے میرے خلیل، اپنے خلق کو نہایت حسین رکھو، ہوا وہ کسی کافر ہی کے ساتھ کیوں نہ ہو۔ تم نیکوکاروں کے ٹھکانے میں داخل ہو جاؤ گے۔ بلا شبہ میں یہ فیصلہ کر چکا ہوں کہ میں اچھے اخلاق کے حامل شخص کو اپنے عرش کے سائے تلے جگہ دوں گا، اسے اپنی بارگاہ خاص کے چشمے سے پلاؤں گا اور اسے اپنی قرب خاص سے نوازوں گا۔ اسے امام طبرانی، قزوینی، حکیم ترمذی، دیلمی اور ابن عساکر نے روایت کیا ہے۔ کلامہ تعالی مع ایوب علیہ السلام۔ سورہ صاد کی آیہ کریمہ نمبر 41 سے 44 میں اللہ رب العزت ان کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں، اور ہمارے بندے ایوب علیہ السلام کا ذکر کیجئے جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا کہ مجھے شیطان نے بڑی اذیت اور تکلیف پہنچائی ہے۔ ارشاد ہوا، تم اپنا پاؤں زمین پر مارو، یہ پانی کا ٹھنڈا چشمہ ہے نہانے کے لیے اور پینے کے لیے، اور ہم نے ان کو ان کے اہل و عیال اور ان کے ساتھ ان کے برابر مزید اہل و عیال عطا فرما دیے، ہماری طرف سے خصوصی رحمت کے طور پر اور دانش مندوں کے لیے نصیحت کے طور پر۔ اے ایوب، تم اپنے ہاتھ میں 100 تنکوں کی جاڑو پکڑ لو اور اپنی قسم پوری کرنے کے لیے اس سے ایک بار پھر مارو اور قسم نہ توڑو، بے شک ہم نے اسے ثابت قدم پایا۔ ایوب علیہ السلام کیا خوب بندہ تھا، بے شک وہ ہماری طرف بہت رجوع کرنے والا تھا۔ سبحان اللہ۔ کلامہ تعالی مع یونس علیہ السلام۔ ایک حدیث مبارکہ ان کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں یونس بن متہ علیہ السلام کو گویا اس حال میں دیکھ رہا ہوں کہ ان پر 2 کتوانی چادریں ہیں اور وہ تلبیہ لبیک اللہم لبیک کہہ رہے ہیں، اور پہاڑ انہیں ان کلمات کا جواب دے رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان سے فرما رہا ہے، اے یونس، میں تمہارا تلبیہ سن رہا ہوں، یہ دیکھو میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اسے امام دیلمی نے روایت کیا ہے اور ہندی نے بیان کیا ہے۔ کلامہ تعالی مع موسیٰ علیہ السلام۔ سورہ الاعراف کی آیہ کریمہ نمبر 144 میں درج ہے کہ ارشاد ہوا، اے موسیٰ، بے شک میں نے تمہیں لوگوں پر اپنے پیغامات اور اپنے کلام کے ذریعے برگزیدہ و منتخب فرما لیا، سو میں نے تمہیں جو کچھ عطا فرمایا ہے اسے تھام لو اور شکر گزاروں میں سے ہو جاؤ۔ اسی طرح ایک اور آیہ کریمہ سورہ طٰہٰ کی آیہ کریمہ نمبر 18 سے 24 کا ہم اگر ترجمہ پڑھیں، اور یہ تمہارے داہنے ہاتھ میں کیا ہے موسیٰ؟ انہوں نے کہا، یہ میری لاٹھی ہے، میں اس پر ٹیک لگاتا ہوں اور میں اس سے اپنی بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں، اور اس میں میرے لیے کئی اور فائدے بھی ہیں۔ ارشاد ہوا، اے موسیٰ، اسے زمین پر ڈال دو۔ بس انہوں نے اسے زمین پر ڈال دیا تو وہ اچانک سانپ ہو گیا جو ادھر ادھر دوڑنے لگا۔ ارشاد فرمایا، اسے پکڑ لو اور مت ڈرو، ہم اسے بھی اس کی پہلی حالت پر لوٹا دیں گے۔ اور حکم ہوا، اپنا ہاتھ اپنی بغل میں دبا لو، اور بغیر کسی بیماری کے سفید چمکدار ہو کر نکلے گا۔ یہ دوسری نشانی ہے، یہ اس لیے کر رہے ہیں کہ ہم تمہیں اپنی قدرت کی بڑی بڑی نشانیاں دکھائیں۔ تم فرعون کے پاس جاؤ، وہ نافرمانی اور سرکشی میں حد سے بڑھ گیا ہے۔ سبحان اللہ۔
ایک حدیث مبارکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہی پڑھتے ہیں کہ حضرت ابو حویرث عبد الرحمن بن معاویہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کے بعد 40 دن تک ایک جگہ ٹھہرے رہے، کیونکہ جو بھی ان کو دیکھتا تھا وہ اللہ رب العالمین کے نور کی تاب نہ لاتے ہوئے فوت ہو جاتا تھا۔ سو آپ علیہ السلام نے اس وجہ سے 40 دن لوگوں سے دور خلوت میں گزارے تاکہ وقت گزرنے سے آپ کے چہرے انور پر انوار الہیہ کا پرتو قابل برداشت ہو سکے، گویا اس عرصہ میں انوار اندر جذب ہو جائیں۔ اسے امام حاکم اور عبداللہ بن احمد نے روایت کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ چونکہ یہ حدیث مبارکہ اس بارے میں ہے کہ حضرت موسیٰ نے اللہ رب العزت سے خواہش کی تھی کہ اللہ رب العزت ان کو اپنا دیدار کروائیں، تو اللہ رب العزت نے اپنے صفات کے پردوں میں سے ایک پردہ اٹھایا اور ایک تجلی ظاہر کی، جس کی وجہ سے وہ نہایت خوبصورت ہو گئے اس نور کی تجلی کی وجہ سے۔ اب ہم کلامہ تعالی مع داؤد علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں کہ ان کے بارے میں ایک حدیث مبارکہ ہے۔ ایک روایت میں قیس العامری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نبی داؤد علیہ السلام نے عرض کیا، پروردگار مجھے کوئی ایسی چیز بتلا دے جس کے ذریعے میں تیرا قرب حاصل کر سکوں۔ فرمایا، ہاں داؤد، میں تمہیں ایک ایسی چیز کی تعلیم دیتا ہوں۔ انہوں نے عرض کیا، کیا اے میرے پروردگار، وہ کیا چیز ہے؟ فرمایا، میرے مسلمان بندوں کی غیبت نہ کیا کرو۔ جب میرے کسی بندے پر میرا فضل و کرم دیکھو تو اس پر حسد نہ کیا کرو۔ اسے امام ابو سعد نیشا پوری نے تہذیب الاسرار میں روایت کیا ہے۔ اب ہم پڑھیں گے کلامہ تعالی مع عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام، اور ان کے بارے میں ہم حدیث مبارکہ پڑھتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی، اے عیسیٰ، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آؤ اور اپنی امت کو بھی حکم دو کہ جو بھی ان کا زمانہ پائے ان پر ایمان لائے۔ جان لو، اگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ ہوتے تو میں آدم علیہ السلام کو بھی پیدا نہ کرتا، اور اگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ ہوتے تو میں نہ جنت کو پیدا کرتا نہ دوزخ کو، اور جب میں نے پانی پر عرش بنایا تو اس میں لرزش پیدا ہو گئی، لہٰذا میں نے اس پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھ دیا تو وہ ٹھہر گیا۔ اسے امام حاکم، خلال اور ابن حبان نے روایت کیا ہے۔ امام حاکم نے فرمایا یہ حدیث صحیح الاسناد ہے، اور امام ذہبی نے ان کی تائید کی ہے۔ اب ہم اللہ تعالیٰ کا فرشتوں سے کلام فرمانا وہ پڑھتے ہیں اس کتاب سے۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک ایک بندہ اللہ تعالیٰ کی رضا کا طلبگار ہوتا ہے اور مسلسل اسی جستجو میں رہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ جبرائیل علیہ السلام سے فرماتا ہے، فلاں شخص میری رضا کی جستجو میں ہے، آگاہ رہو، بلا شبہ میری رحمت اس پر سایہ فگن ہے۔ جبریل علیہ السلام کہتے ہیں، فلاں آدمی پر اللہ کی رحمت سایہ فگن ہے۔ حاملین عرش بھی یہی کہتے ہیں، اور ان کے آس پاس کے فرشتے بھی یہی کہنے لگتے ہیں، حتیٰ کہ ساتوں آسمانوں کی مخلوق بھی یہی کہنے لگتی ہے۔ پھر اس کے لیے کہی گئی یہ بات زمین پر اتار دی جاتی ہے، یعنی زمین والے بھی یہی کہتے ہیں کہ فلاں بندے پر خدا کی رحمت ہے۔ اسے امام احمد اور طبرانی نے روایت کیا ہے۔ حضرت انس اور ابو طلال رضی اللہ عنہما حضرت ثابت کے گھر پر موجود تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے ابو طلال، آپ نے اپنی بصارت کب کھوئی تھی؟ تو انہوں نے جواب دیا، جب میں بچہ تھا۔ اس سے خود اندازہ کر لو۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کیا میں آپ کو وہ حدیث مبارکہ نہ بیان کروں جو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے جبریل علیہ السلام سے روایت کرتے ہوئے بیان فرمائی، اور جبریل علیہ السلام نے اسے اللہ تعالیٰ سے روایت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے جبریل، اس شخص کی کیا جزا ہے جس کی دونوں آنکھیں میں نے چھین لی؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، تیری ذات ہر نقص سے پاک ہے، ہمیں کچھ علم نہیں مگر اسی قدر جو تو نے ہمیں سکھایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اس کی جزا میرے گھر جنت میں ہمیشہ کا قیام اور میرے چہرے کو تکتے رہنا ہے۔ واہ سبحان اللہ۔ اسے امام ابن حبان اور لالکائی نے روایت کیا ہے۔
اب آقا علیہ السلام کا اپنے پروردگار سے روایت کرنا۔ سورہ یونس کی آیا کریمہ نمبر 104 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، فرما دیجئے اے لوگو، اگر تم میرے دین کی حقانیت کے بارے میں ذرا بھی شک میں ہو تو سن لو کہ میں ان بتوں کی پرستش نہیں کرتا جن کی تم اللہ کے سوا پرستش کرتے ہو، لیکن میں تو اللہ کی عبادت کرتا ہوں جو تمہیں موت سے ہمکنار کرتا ہے، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ ہمیشہ اہل ایمان میں سے رہوں۔ پھر سورہ الاحزاب کی آیا کریمہ نمبر 46 جو ہے اور 45 ہے، اس میں ہے کہ اے نبی مکرم، بے شک ہم نے آپ کو حق اور خلق کا مشاہدہ کرنے والا اور حسن آخرت کی خوشخبری دینے والا اور عذاب آخرت کا ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا ہے، اور اس کے اذن سے اللہ کی طرف دعوت دینے والا اور منور کرنے والا آفتاب بنا کر بھیجا ہے۔ پھر سورہ المزمل میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اے کملی کی جرمٹ والے حبیب، آپ رات کو نماز میں قیام فرمایا کریں مگر تھوڑی دیر کے لیے۔ اسی طرح سورہ المدثر کی آیا کریمہ نمبر 1 سے 2 میں اللہ رب العزت آقا علیہ السلام سے کچھ اس طرح مخاطب ہوتے ہیں، یا ایھا المدثر قم فانذر، اے چادر اوڑھنے والے حبیب اٹھیں اور لوگوں کو اللہ کا ڈر سنائیں۔ پھر سورہ الاخلاص میں فرماتے ہیں، اے نبی مکرم قل هو اللہ احد، آپ فرما دیجئے وہ اللہ ہے جو کہ یکتا ہے۔ اور اسی طرح حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رب سے روایت کرتے ہوئے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے نیکیاں اور برائیاں لکھ دی ہیں اور انہیں واضح فرما دیا ہے، لہٰذا جس نے نیک کام کا ارادہ کیا اور باوجود اس پر عمل نہ کر سکا تب بھی اللہ تعالیٰ اس کے لیے پوری نیکی کا ثواب لکھ دیتا ہے، اور اگر اس نے نیکی کا ارادہ کیا پھر اس پر عمل بھی کر لیا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے 10 نیکیوں سے 700 بلکہ کئی گنا تک اضافہ کر کے لکھ دیتا ہے، اور جس نے برائی کا ارادہ کیا پھر اس کا ارتکاب نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک کامل نیکی لکھ دیتا ہے، اور اگر برائی کا ارادہ کیا اور اس پر عمل بھی کر لیا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے صرف ایک ہی برائی لکھتا ہے۔ امام مسلم کی روایت میں یہ اضافہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس گناہ کو بھی توبہ یا کسی نیکی کے عوض مٹا دے گا، اور عذاب میں صرف وہی شخص مبتلا ہوگا جو دیدہ دلیری سے گناہ کرتا رہے، اور یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا اولیاء و صالحین اور محسنین سے کلام فرمانا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک طویل حدیث مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو مجھ سے حق کا مطالبہ کرنے میں جو تمہارے لیے واضح ہو چکا آج اس قدر سخت نہیں ہو جس قدر شدت کے ساتھ مومن اس روز اللہ تعالیٰ سے مطالبہ کریں گے جس وقت وہ دیکھیں گے کہ وہ نجات پا گئے ہیں مگر ان کے روحانی بھائی مشکل میں ہیں۔ اپنے بھائیوں کے حق میں نجات کا مطالبہ کرتے ہوئے وہ عرض کریں گے، اے رب، یہ ہمارے بھائی ہیں جو دوزخ میں چلے گئے، یہ ہمارے ساتھ نمازیں پڑھتے تھے، ہمارے ساتھ روزے رکھتے تھے اور ہمارے ساتھ نیک عمل کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، جاؤ، جس کے دل میں دینار کے وزن کے برابر ایمان پاؤ اسے دوزخ سے نکال لو، اور اللہ تعالیٰ ان کی صورتوں پر آگ حرام کر دے گا۔ بس وہ صالحین ان دوزخیوں کے پاس آئیں گے جبکہ بعض صرف قدموں تک اور بعض صرف پنڈلیوں تک آگ میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، اور ان کے چہرے جلتے جانے سے بچا لیے گئے ہوں گے تاکہ صالحین انہیں شفاعت کی غرض سے پہچان سکیں، لہٰذا جنہیں وہ پہچانیں گے انہیں نکال لے جائیں گے، پھر واپس لوٹیں گے تو اللہ تعالیٰ ان سے فرمائے گا، اب جس کے دل میں نصف دینار کے برابر بھی ایمان پاؤ اسے نکال لو۔ پس وہ جسے پہچانیں گے نکال کر لے جائیں گے، پھر وہ واپس لوٹیں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اب جس کے دل میں ذرہ برابر ایمان پاؤ اسے بھی نکال لو، لہٰذا وہ جسے پہچانیں گے نکال لیں گے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جسے یقین نہ آتا ہو وہ یہ آیت پڑھ لے کہ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرۃ وان تک حسنۃ یضاعفها، بے شک اللہ تعالیٰ ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا، اور اگر کوئی نیکی ہو تو اسے 2 گنا کر دیتا ہے،
बस अम्बिया कराम अलैहिमुस्सलाम, फरिश्ते और मोमिनीन शफात करेंगे। इसे इमाम बुखारी और अहमद ने रवायत किया है। नाजरीन, इसी के साथ आज इस किताब का रिव्यू मुकम्मल होता है। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। आप इस किताब का ज़रूर मुताला कीजिएगा। आपके ईमान बिलाशुबा बहुत ताज़ा होगा, रिवाइव होगा। और बेशक हमें इन इल्मी कुतब का मुतालिया करते रहना चाहिए, क्योंकि भींगा एक इंसान हमारे लिए ये नहायत ज़रूरी है। इसी के साथ मैं अपनी नेक्स्ट पार्टिसिपेंट को दावत देती हूँ, जो कि शाइला यास्मीन है, कि वो अपनी किताब का रिव्यू आपके सामने पेश करें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम. O Allah, we are sending salutation on the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Peace and blessings be upon him and his family. Sending blessings. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Today's chosen book is called Hearken to the Call of Duty, and it's written by Dr. Hussein Qadri. This book contains 127 pages and it includes 4 chapters. Chapter 1, Concept of Serving Humanity in Islamic Teachings. Chapter 2, Muslim Saints as Role Models on Serving Humanity. Chapter 3, The Tombs of Muslim Saints Providing Services for the Welfare of the Community. Chapter 4, A Study of Popular Shrines in Pakistan. Due to their lofty moral, spiritual orientation, compliance with the Quran and the Prophet ﷺ conduct, Sufi saints were guiding lights, symbols of hope, inspiration and guidance for the people of their age. All flocked to them. When the mystics met their maker and were worried, people did not break off their relationship with them. Devotees visited their tombs when the saints' invisible existence commenced. It's thought that the tombs of saints only quench the thirst of the seekers after the truth and inward enlightenment, and that they have nothing to do with social development and business activity. The reality is the other way round. The present research work aims to highlight this often neglected aspect of the lives of Muslims mystics. In their lifetime, they try their best to work for the betterment of their societies in religious, spiritual, political, social and financial spheres. Following their deaths, their tombs turned into great spiritual NGOs and served as centers of social welfare. The needy and poor are fed, educated and treated there for free of charge. The income of Sufi shrines is used to establish educational institute, hospitals, orphanage, inns and hotels where food is served for free. Chapter 1, Concept of Serving Humanity in Islamic Teachings. Page 5. We live in a crowded world and are tied up to many others through kinship. Yet so many of us are very lonely. Despite their interactions with others, people feel friendless in many ways. Such people are unable to support themselves fully or to make a living. The unemployed or the underemployed, who are denied economic support and social services, feel they have been abandoned. No one is there to help them function fully in the community. However, in Islam provides the solution of the financial woes of people. When we study the Quran deeply, we learn that Allah subhanahu wa ta'ala's message on serving creatures, lending them a hand in hardships, doing a practical good to them, and dedicating one's resources to their uplifting is as old as human history.
Purely from the Islamic perspective, the champions of human rights are such people as are ready to sacrifice anything for other members of the community. This divine message has been good for ages. One of the best forms of rendering help to people in need is making charitable gifts to them. Financial support carries great significance in the lives of Muslims, even after the payment of zakat. The faithful are charged to spend the material resources on their fellow beings in such a way that they might fight poverty and eliminate economic stalemate of the payment. This ideal can be realized when the financially distressed people are unable to fully exploit their potential concerning making a living. Chapter 2, Muslim Saints as Royal Models on Serving Humanity, page 57. The Prophet Muhammad, peace be upon him, created the first Islamic state of Medina, where the elderly, the dispossessed, and the displaced were taken care of. He urged prosperous, influential, knowledgeable, and talented people on making use of all their resources. One of the biggest challenges people face is lack of enough money to fulfill their immediate needs. That is why Islam stresses its adherents to share their abundance and good things of life with the people living on the breadline. Lives of Muslim saints are role models for relieving the distressed and depressed people. The individuals who love human beings are our concern, with uplifting them morally, socially, and financially, are highly respected. The Quran affirms that spending in charity on the good of people is the conduct of the believers who surrender themselves to the will of Allah subhanahu wa ta'ala. Chapter 3, the tombs of Muslim saints providing services for the welfare of the community. Religion has been center of the formation and evolution of the Muslim world's political and social landscape, has historically played a significant role in philanthropic work and the provision of social welfare. However, not much is known about the nature and role of religious institutions and organizations and their contribution in addressing the challenges the world is facing. Pakistan, amongst 55 Muslim countries, is a clear example and a case study of this phenomenon. Faith-based organization, FBO, is a term used for the work of philanthropic religious institutions like Sufi, khanqahs, hospices, or shrines. This term gained currency internationally in the last 2 or 3 decades. The study is focused largely on khanqahs and Sufi shrines as charitable institutions located in Punjab, the most thickly populated province in Pakistan, a religiously diverse province. It faces significant challenges, but it also has a history of development and social activism. In this and the other provinces in Pakistan and in many parts of the world, the shrines of Muslim saints are a chief source of welfare for the residents of their communities. Chapter 4, a study of popular shrines in Pakistan, page 105. A great many shrines can be found all over Pakistan, but we restrict our research to those located in Punjab, the most densely populated province in the country. The wide distribution across the length and breadth of Pakistan demonstrates the extensive philanthropic activities.
The research was conducted over the course of 5 weeks by 2 researchers. Most of the fieldwork took place in Lahore, Kasur, Pakpatan and Multan, and involved conductive interviewing with representatives of the selected shrines and business owners working in the surroundings of those shrines. These officials provided us with the information about the food distribution, annual income, and the shrines throughout donations and other sources, welfare projects operating under the administration of those shrines, residence given to employees of the shrines, and the number of qawwals, traditional singers of religious songs, attached to those shrines. The interviews of these owners of the businesses in close proximity and the surveys were conducted on the same dates as well. So there we are, guys. This book was called Hearken to the Call of Duty. Please give it a read, and I hope you enjoy as much as I did. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. In the name of Allah subhanahu wa ta'ala, the most beneficent, the most merciful. All praises be to Allah subhanahu wa ta'ala, the most compassionate, the most forgiving. As-salatu was-salamu alayka sayyidi ya Rasulullah. As-salatu was-salamu alayka sayyidi ya Habiballah. Salutations and blessings be upon our beloved Prophet sallallahu alayhi wasallam, his beloved family and his companions. Today I will be reviewing this book called Stray Impressions by Dr. Hussain Mohinuddin Qadri. This book contains nearly 283 pages and is a collection of articles produced over a span of 6 years, from 2007 to 2013. Dr. Hussain is a socio-political scientist and economist determined to provide dynamic and innovative ideas to these disciplines. He is an international speaker of excellent repute, as well as an author of many books and dozens of articles. His growing portfolio of work has made him a rising figure in socio-political economics. In this book, it contains 70 different articles and covers a variety of subjects ranging from the modern economic thought, Islamic view on economic integration, exploring Islamic common market, and economic options for Pakistan to parliamentary sovereignty versus judicial independence. Further on, this book also contains articles on role of media in policy formation, analysing role of bureaucracy, stopping brain drain, challenges to leadership, and analysing education system in Pakistan. These articles mostly relate to the fields of educational growth, social justice, economic prosperity, political evolution, security, role of international organisations such as ECO and SAARC, and burning national issues. The objectives these dissertations tend to achieve include rousing a awakening among the youth and developing a healthy public opinion in regard to squarely facing the national predicaments. For instance, economic self-sufficiency is vital to national security, but that urges us to boost agriculture industry. Further on, it also mentions articles which consider the promotion of Islamic business ethics, which can boost trade, the Islamic business model, which is based on limited desires and unlimited resources, while on the opposite side, the Western business model is permitted unlimited resources and unlimited desires. This is what today the world economics have turned to.
advocating self-restraint and abstinence instead of amplifying taxes. The welfare of the poor people should be the linchpin of our economic policy making, but that requires paradigm shift in approach and thinking out of the box. As for the political upheaval, the political parties in our country have miserably failed to come up to the expectations of the electorate. Unless the rules of the games are set, their narrow approach to policies would continue to characterise our body politic. Our politics would continue to be in backwater if no real attempt is made to transform the very dynamics of Pakistan politics. If this country has to adopt democracy as a culture, a self-introspection is direly called for, the only way to save the country from disaster. After taking a rich account of political affairs, economy and economic options for Pakistan, the collection of articles surveys ECO, past and present, within the EU, the areas of cooperation for SAARC, Muslims in China, Afghan quagmire, Israel-Palestine dialogue, and the Muslims' downfall and interfaith dialogue. Thus, this book enlightens the readers about developments taking place in the Muslim world. In like manner, the collection proves to be an eye-opener on a number of issues and seeks to create a realistic mindset for a healthy and balanced approach towards solving national problems. It is hoped the readers will find this book of great benefit in developing a scientific vision on the dilemmas we are faced with as a people. Whetting the zeal in the youth to bind them to the national cause and strive to foster a committed and proactive generation would go a long way towards overpowering difficulties and earning laurels in making the country prosperous and invincible. Now, I would like to share a few of the anecdotes I've seen here, and which have really helped me to reflect on some of the articles that have been mentioned. First of all, I would like to read a little bit from the article Stray Reflections, which was posted on 5th of September 2010 in the Frontier Post. It says, religious values make people realise that there are repercussions of their actions. This may prevent many crimes and dishonest actions. It is not simply a matter of going to jail when you do wrong. There are many people who do not find this to be a hindrance. If it is true hindrance, there would be no overcrowded prison systems. Religious values may be of a saving grace for lost human values. Religious values may help to restore respect and a caring attitude. If everyone will treat others properly, many problems may disappear. Before you criticise, condemn, and complain, stop for a moment. Do you want someone doing this to you? Treating others as you want to be treated seems simple, yet it may hold the key to a better world for everyone concerned. And another quote I would like to take is from the article, True Happiness is a Journey, Not a Destination. This was published on August 13 in 2011 in Indian Newslink in New Zealand. And here it says, happiness lies in giving to others. When you stop thinking about yourself, it is then the journey to happiness starts. Our focal point is always I or me. These two words are the cause of sadness.
that we suffer. And further on it goes on to say, not every act of kindness needs to be acknowledged. You are better off assuming the opposite. You are performing good deeds because you want to, not for the thanks but for the sake of happiness that springs from inside. And it further goes on to says, let us resolve to make our countries modern and welfare orientated as per the dreams of our founding fathers. And the way to do that is to transform happiness from individual level to the collective phenomenon, is to make efforts aimed at making your country and social welfare orientated. Thank you.